جی اسد، یہ جو تحقیقات ہیں وہ کانگریس کی اس رپورٹ کے بعد کی جا رہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے کانگریس کو نظر انداز کر کے سعودی عرب کو جوہری توانائی فروخت کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہے اور ماضی میں بھی کرتی رہی ہے اور اب بھی کر رہی ہے، اور ان کوششوں سے صدر ٹرمپ کی جو ان کے قریبی دوست ہیں ان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ رپورٹ باضابطگیوں کو سامنے لانے والے متعدد ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کو مرتب کر بنائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کو جوہری ٹیکنالوجی دینے کی اس کوشش کو قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن نے آگے بڑھایا اور اس حوالے سے ایتھکس کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جانب سے وارننگ کو بھی نظر انداز کیا۔ مائیکل فلن کو 2017 میں برطرف کر دیا گیا تھا۔ کئی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب کو باضابطہ نگرانی کے بغیر ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کی گئی تو سعودی عرب ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، لہٰذا کمیٹی اس بات کا تعین کرنا چاہتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کی جانب سے یہ اقدامات امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کر کیے گئے ہیں یا اس کا مقصد امریکہ کی خارجہ پالیسی کو تبدیل کر خاص لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا تھا۔ تو ان تحقیقات میں اب تک سامنے کیا آیا ہے؟ کیا اقدامات کچھ آئے ہیں سامنے اس میں؟ جی اسد، کانگریس کی اصلاحاتی اور نگراں کمیٹی نے جو ہے کچھ اداروں اور کچھ افراد کو نوٹسز جاری کیے ہیں جن پر ان کو شبہ ہے کہ وہ اس خفیہ معاہدے کا حصہ ہیں۔ ان اداروں میں CIA، ڈپارٹمنٹس آف ڈیفنس، انرجی اور ٹریجری بھی شامل ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کسی بھی قسم کے ایٹمی ٹیکنالوجی کی کوششوں کے حوالے سے جو تمام تفصیلات ہیں وہ 5 مارچ تک جو ہیں وہ فراہم کریں۔ اسد، یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ جو رپورٹ جو پیش کی گئی ہے کانگریس کی جانب سے، اس میں ایک ملاقات کو انتہائی تشویشناک قرار دیا گیا ہے، جس میں وہ ملاقات جو ہے اس ماہ کی 12 تاریخ کو وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی، جس میں وائٹ ہاؤس کے سٹاف اور نیوکلیئر ڈیولپر جو ٹیم تھی اس میں وہ شامل تھی، اور اس ملاقات میں مشرق وسطیٰ کو ایٹمی صلاحیتیں دینے اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ تھینک یو وردہ۔